السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم و مکرم ناظرین گرامی، تھمبنیل دیکھ کر الحمدللہ آپ آئے ہیں کہ ہمیں یہ علی مولا کیا مسئلہ ہے اس کے بارے میں ہمیں صحیح بات پتہ چلے۔ یقیناً انشاءاللہ آج کی گفتگو ہماری اسی موضوع پر رہے گی۔ دیکھیے، اصل میں دوستو بزرگوں کہ ترمذی شریف کی ایک روایت ہے، روایت کا نمبر ہے 3713 3713۔ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک جملہ فرمایا تھا، من کنت مولاہ فعلی مولاہ۔ اس روایت میں آپ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے مولا کا لفظ استعمال فرمایا ہے، من کنت مولاہ فعلی مولاہ۔ اب یہاں مسئلہ یہ ہے کہ مولا کا لفظ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے لیے استعمال فرمایا، تو اس کے معنی کیا ہیں، اس کو ہمیں سب سے پہلے اپنے پیش نظر رکھنا ہے۔ روایت میں آگے الفاظ ہیں، اللہم والی من والاہ وعاد من عاداہ۔ انشاءاللہ احادیث کے ان دونوں جملوں کا ہم معنی بعد میں بیان کریں گے، پہلے مولا کا لفظی معنی کیا ہے اس کو سمجھ لیتے ہیں۔ احادیث کی تشریح کرنے والے جو علماء ہیں، علم لغت کے جو ماہرین ہیں، انہوں نے مولا کے کئی معنی لکھے ہیں۔ دیکھو آپ کے سامنے اسکرین پر ہم مولا کے عربی میں معنی بتا بھی رہے ہیں۔ مخلص کے معنی میں بھی آتا ہے، مخلص دوست جو آپ کا خالص جگری یار ہو۔ مددگار کے معنی میں ہوتا ہے آزاد کردہ غلام۔ آقا کے معنی میں بھی ہوتا ہے، پڑوسی کے معنی میں بھی آتا ہے، رب کے معنی میں بھی آتا ہے، مالک بھی، رشتہ دار بھی، کئی معنی اس کے آتے ہیں، کئی معنی۔ اب یہاں سوال یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت علی کو مولا فرمایا ہے، تو یہاں مولا کے کیا معنی ہیں؟ تو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ جو علم حدیث کے ماہرین ہیں، جو احادیث کی تشریح کرتے محدثین، انہوں نے اس کا کیا معنی لیا ہے۔ ترمذی شریف کی شرح ہے تحفۃ الانمائی، مفتی سعید صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی شرح میں لکھا ہے کہ من کنت مولاہ فعلی مولاہ کا مطلب یہ ہے کہ جس کا میں مخلص دوست ہوں، علی بھی اس کے مخلص دوست ہیں۔ جس کے میں یعنی کہ یہاں پر مولا کا معنی محدثین نے جو لیا ہے وہ یہ ہے مخلص دوست، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے داماد کو اور اپنے چچا زاد بھائی بھی لگتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جو ابو طالب تھے ان کے لڑکے تھے، اس حساب سے ایک تو چچا زاد بھائی بھی ہیں، اپنے داماد بھی ہیں، اور بیٹے کی طرح آپ کو پالا بھی ہے۔ تو اس لیے اپنی محبت کا اظہار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کہہ کر فرمایا کہ من کنت مولاہ فعلی مولاہ، جس کا میں مخلص دوست ہوں، علی بھی اس کے مخلص دوست ہیں۔ یعنی جو نبی سے محبت رکھتا ہے وہ علی سے بھی محبت رکھے، ان سے عداوت نہ رکھے۔ اور جیسا کہ میں نے ابھی بتایا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی تھی، اللہم والی من والاہ، اے اللہ جو حضرت علی سے محبت رکھے، جو علی سے محبت رکھے تو بھی اس سے محبت رکھ، اور وعاد من عاداہ، اور جو علی سے دشمنی رکھے اللہ تو بھی اس سے دشمنی رکھ۔ اس تفصیل کی روشنی میں ہمارے سامنے یہ بات کلیئر ہو گئی کہ یہاں پر جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جو مولا کا لفظ استعمال فرمایا، یہ خالص اور مخلص دوست کے معنی میں استعمال فرمایا ہے۔ تو اس معنی کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے مولا کا لفظ استعمال کرنے کی گنجائش ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن دوستو بزرگوں، شیعہ حضرات ہیں وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جو مولا کا لفظ ہے اس کو خلیفہ بلا فصل کے معنی میں لیتے ہیں۔ یعنی شیعہ حضرات کا یہ موقف ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ بلا فصل تھے۔ بھئی ہمارا عقیدہ ہے، اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بڑی ہستی اگر کوئی ہے اس امت کی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اس کے بعد مقام آتا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، پھر حضرت عثمان غنی، پھر اس کے بعد حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ اجمعین۔ یہ پوری ترتیب ہے۔ لیکن شیعہ حضرات جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے لیے مولا کا لفظ استعمال فرمایا، اس کی وہ معنی نہیں لیتے جو ہمارا اہل سنت والجماعت کا اجماعی موقف ہے، بلکہ اس سے وہی مراد لیتے ہیں کہ حضرت علی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ بلا فصل ہیں، یعنی ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی رضی اللہ عنہم، ان سے بڑھ کر وہ حضرت علی کا مقام قرار دیتے ہیں۔ اس لیے اگر ہماری کسی صحیح بات کی وجہ سے اگر لوگوں کو بدگمانی ہو، لوگ گمراہی میں مبتلا ہوں اور شیعہ حضرات کی تائید ہوتی ہو، تو ایسے جملوں سے عوام کے سامنے، خاص طور سے ایسے عوام جن کو کسی لفظ کی صحیح تشریح معلوم نہیں ہے، تو ایسے لوگوں کے سامنے، عوام کے سامنے ایسی گفتگو سے پرہیز کرنا، احتراز کرنا ضروری ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری صحیح بات کی وجہ سے بھی لوگ گمراہی میں مبتلا ہو جائیں۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم یا علی مولا کے الفاظ وغیرہ وغیرہ اسٹیٹس رکھنا یا بولنا، اپنے جملوں میں استعمال کرنا، ان ساری چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں، اسی میں ہماری بھلائی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھا دے، عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔